Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقالوا اور کہنے لگے یہودی لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، ہرگز نہیں پہنچے گی ہم تک آگ الا ایاما معدودہ مگر گنتی کے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا آپ فرما دیجیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم عند اللہ کیا تم نے پکڑ رکھا ہے اللہ کے ہاں کوئی وعدہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، عہد کر رکھا ہے. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ پر اگر یہ بات ہے تو اللہ ہرگز اپنے عہد کو نہیں توڑتا، اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. ہم تقولون یا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں وہ بات جو تم نہیں جانتے. کیوں نہیں؟ جس نے کمایا گناہ کو اور خاطت بھی اور گہرا کر لیا اس کے گناہوں نے اس کا، بس یہ لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک بس وہ لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس سبق کو سننے کے لیے پچھلے سبق کو پڑھنا ضروری ہے، یعنی پچھلی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تمنائیں آرزویں، وہ تمنائیں اور آرزویں وہ کیا تھی وہ بھی سن لیجیے. علماء یہود نے عوام کو بتا رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے گناہوں کا مواخذہ نہیں کرے گا اور ہمارے آباء و اجداد یعنی انبیاء علیہ السلام انہیں بخشوا لیں گے اور جنت ہمارے اور ہمارے مریدین کے لیے ہی بنائی گئی ہے. اور اگر ہم میں سے کوئی دوزخ میں گیا بھی تو چند ہی دنوں کے لیے جائے گا. جس طرح آج کل کے بناوٹی پیر اپنے مریدوں کو یہی کچھ سکھا رہے ہیں. چنانچہ ان کے مریدین اعلانیہ کہتے ہیں ہمیں نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے اپنا ہاتھ پیر کامل کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں پل صراط سے پار کر دیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. اور یہ بیچارے نمازی وہ تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے. انہم الا یظنون، یہ محض ان کی آرزو ہے، مگر یہ سب ان کے اوہام میں باطلہ اور ظنون فاسدہ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یہ چوتھا گروہ ہے اور یہ بھی ان کے خواص اور علماء ہی کی ایک جماعت ہے. انہوں نے یہ کیا کہ اپنی طرف سے تورات کے چند نسخے تیار کیے اور تورات میں جہاں کہیں توحید کا بیان تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی نعت تھی
اسے اس طرح بدل ڈالا کہ اصل سے اسے کوئی نسبت ہی نہ رہی۔ پھر اصل تورات کے نسخے چھپا ڈالے اور اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہوئے تحریف شدہ نسخے اپنی عوام اور مشرکین عرب میں تقسیم کر دیا اور کہتے یہ تھے دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تو اس نبی کا کہیں ذکر نہیں اور نہ ہی اس توحید کا بیان ہے جو وہ پیش کرتا ہے۔ اس جرم کی سنگینی اور ان کے بد کردار علماء کی تحقیر اور تذلیل کی پیش نظر ان کا ذکر وعید اور ہلاکت اور ذلت اور رسوائی کی وعید شدید کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس تحریف اور تبدیلی سے ان کا مقصد کوئی دین کی خدمت نہیں بلکہ محض دولت دنیا کی خاطر انہوں نے ایسا کیا۔ دولت دنیا خواہ ڈیروں ہو مگر آخرت اور دین کے مقابلے میں وہ بالکل حقیر اور بے حقیقت ہے۔ اس حقارت کی پیش نظر اسے قلیل فرمایا۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ۔ یہ ماقبل کی تفصیل ہے، یعنی پہلے وعید کا صرف اجمالی ذکر تھا، اس کے ساتھ اس کی علت کا بھی ذکر ہے اور لفظ ویل کے تکرار سے وعید میں شدت اور مبالغہ پیدا ہو گیا ہے۔ ان کی اس وعید کا سبب ان کی تحریف اور تبدیلی ہے، یعنی کتاب کے اندر تبدیلی اور حرام کمائی ہے جو وہ تحریف کے ذریعے کماتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً۔ تو یہ پانچواں گروہ ہے۔ یہ پانچواں گروہ کون سا ہے؟ صاحبزادگان کا، جنہوں نے مکر و فریب سے عوام کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ چونکہ اللہ کے پیغمبروں کی اولاد ہیں اور ان کی نسل پاک پشتوں سے نکلی ہوئی ہے، اس لیے اللہ ان پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا اور بڑے بڑوں کی طفیل انہیں معاف کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ دعویٰ نقل فرمایا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اور اگر ہمیں سزا دی بھی گئی تو محض معمولی سی اور چند دنوں کے لیے ہوگی۔ فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا۔ یہ یہودیوں کی مذکورہ دعوے کی تردید ہے، یعنی جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا، یعنی اگر اس نے ایسا عہد کیا ہوا ہے تو پھر تو وہ یقیناً اسے پورا کرے گا، مگر یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، کوئی عہد نہیں کیا ہے، یا عہد سے مراد عہد توحید ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ کیا تم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اللہ سے توحید کا عہد کر لیا ہے؟ کیونکہ جس نے اللہ سے توحید کا عہد کیا ہوا ہے اللہ نے بھی اسے جہنم سے بچانے کا عہد کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یہودیوں کے غلط دعووں اور ان کی جھوٹی آرزوؤں کی تردید ہے، یعنی جیسا کہ تم نے سمجھ رکھا ہے اور دل میں کئی امیدیں اور آرزوئیں پار رکھی ہیں، ایسا نہیں بلکہ ہر بد کردار کا خواہ وہ کوئی ہو بدعمالی کی ضرور سزا ملے گی۔ وَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ۔ سیئہ سے یہاں کفر و شرک مراد ہے، اور ممکن ہے کہ سیئہ سے مراد مطلق معصیت ہو جو سب کو شامل ہو، اور احاطت بھی خطیت اور گناہوں نے اسے گھیر لیا ہو یہاں تک کہ اس پر نیکی کی تمام راہیں بند کر دی گئی اور اس پر گناہوں کا اس قدر غلبہ ہو اس کے پلے کوئی نیکی نہ ہو، یہاں تک کہ ایمان بھی مفقود ہو،
لہٰذا اس صورت میں یہ آیت مومنین کو شامل نہ ہوگی بلکہ صرف مشرکین اور کفار ہی سے متعلق ہوگی۔ لہٰذا معتزلہ اور خوارج کا اس آیت سے استدلال کہ مومن عاصی ملحد فی النار ہوگا یہ باطل ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، خلود سے جہاں دوام مراد ہے، اور کفار و مشرکین کی وعید کے بعد یہاں مومنین صالحین کے لیے خلود فی الجنت کی خوشخبری بیان کی ہے، اور یہاں بھی خلود سے مراد دوام ہے۔ امام سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نے یہاں دو لطیف نکتے بیان فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ عمل کا عطف ایمان پر اس بات کی دلیل ہے کہ عمل ایمان کی حقیقت سے خارج ہے اور اس کا جز نہیں ہے، کیونکہ جز کا عطف کل پر نہیں ہو سکتا۔ دوم یہ کہ اصحاب نار کی وعید بیان کرتے وقت حرف فا استعمال کیا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا بعد ماقبل پر مرتب اور اس کا نتیجہ ہے، لیکن اصحاب جنت کو خلود فی الجنت کی خوشخبری سناتے ہوئے صرف فا استعمال نہیں فرمایا، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل نار کا خلود فی النار ان کی اعمال سیئہ کا نتیجہ ہے، اور اہل جنت کا خلود فی الجنت محض اللہ کی مہربانی اور اس کی لطف و کرم سے ہے، اور یہاں تک نوع ثانی ختم ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔